نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس بندے کی امام علی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدریہ، نعرہ حیدریہ۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ، اللہم صلی علی۔ اگر مہربانی کرے تو دو قدم آگے آ جائے تاکہ ایک اچھا موضوع آئے۔ مہربانی پیچھے والے مولا کے صدقے دو قدم آگے آ جائے، ناراض بھی نہ ہو۔ آپ بھی کوشش کریں، مہربانی دو قدم آگے آ جائے، پیچھے والے سردار مہربانی کریں تو اسی۔ آپ بھی مہربانی ناراض نہ ہو، دو قدم مولا کے صدقے آ جائے تاکہ صلوات و آواز بلند واسطہ فرماؤ، اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المعروف بالغیر الوحید الذی لم یزل قائما و دائما، ازلا سماع ذات براجن ولا حجب ذات ارتاجن ولا لیل تاجن ولا بحر ساجن ولا جبل سرجاجن۔ الصلاۃ والسلام بتجدید والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہ اجمعین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اسلام کے احسان جس بندے کو تنہیں یاد ہے، کوشش کرو حسین اسلام کی ذات کو اتنی بلند تر صلوات اللہ فرماؤ، اللہم آل محمد کا عظیم خالق ہمارے عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آمین صالح کہنا کافی ذات میں تشریف فرما ہو، جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر پاک ذکر میں مانگی جائیں، شہزاد کنین اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں منظور بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے۔ میرے مالک بڑا پر شوق سے خطرناک سے زمانہ ہے، میرے مالک رلی والے کی حفاظت فرما، میرے مالک مانن مجلس کی عزت میں، رزق میں، بخت میں، توفیقات میں اضافہ فرما، میرے مالک عزادار مات میں پریشان ذکر کے صدقے میں سب کی پریشانی حل فرما۔ آمین صالح کہنا سب سے بڑی دعا ہے کہ مالکی کی وارث ولی العصر اٹھتے دوران سرکار قائم علیہ السلام کے ظہور میں تشریف فرما، ہم گنہگاروں کا اپنی امام کی زیارت کی شرف عطا فرما۔ تمام دعا کے مستجابی کے لیے کوشش کرے کہ صلوات و آوازیں بلند آواز سے تلاوت فرما دو، اللہم صلی علی۔ ہے جہاں سے چاند تمیل ہوگی آپ کے سامنے حکم بھی تمیل ہوگی، وعدہ وفا ہو گیا۔ ذکر حسین کے وسیلے سے یہ کافی عرصے کے بعد آپ عزادار و ماتمی چیلوں کی زیادہ نصیب ہوگی۔ بڑی عزت موتن والے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے ہیں، جانے بچانے چہرے، جانے بچانے عزادار پاک میں بیٹھے ہیں، میرے صاحب کے لیے دعا گو ہوں۔ بڑا ڈیر سال حکم تھا بھائی تقیر کا، ان کے حکم کی تمیل میں آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے وہ لاہور سے پتہ نہیں کیسے کیسے بھاگ کے حضر ہو گیا۔ توجہ نہیں کرنا احمد پور سیال والوں کو، مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، بھونکنے والوں سے۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے ان ہاتھوں کو میں سلام کروں، تھوڑا سا میرا ساتھ نہیں، کیونکہ چہروں پہ مسکراہٹ رکھنی اداسی نہیں۔ کالے کپڑے پا کے بندہ دانت نہ دبے تو پھر تلاشی لینے دے گا، تھوڑی سی مہربانی کریں، کیونکہ چہروں پہ مسکراہٹ رکھنی اداسی نہیں۔ آپ کا صادق امام فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے داد علی کے فضائل پہ داد نہ دے، بہوا نہ کرے، کچھ نہ کرے، ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پہ لے آئی، 50,000 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے علی کے فضائل پہ مجھے بلا ہاں تجھے حیدری آئے۔ اگر آپ نے دل لگا لیا تو آپ یہاں نہیں ہوں گے، آپ کے دل عشق پر پرواز کریں، لیکن چلنا میری مزاج میں تھا۔ اردو کی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے، وہ پیچھے والے بھی سردار آتی بیٹھے ہیں، مہربانی کرتے ہیں داد یہی دیں گے جو آگے پھنس گئے، کیونکہ اگلے محلے والوں کو مارا کا زیادہ ہوتا ہے۔ پیچھے والے سردار مسکراتے مجھے تو خیر، آپ کو تو کوشش کریں جی نوکر کچھ آپ آئیں گے۔ من بھی عالم نہ بھی فاضل ایک طالب علم، جو عالم فاضل ان کی جوتی کے نیچے سے جو خاک نکلتی ہے وہ بھی مجھ سے افضل ہے۔ ایک طالب علم کے سیے سے آپ کے سامنے کھڑا، اگر آپ نے دل لگا لیا تو آپ عرش پہ چونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے۔ سب سے پہلے یاد ہو گیا، بہت اچھا لگا مجھے، سر میرا بھی یاد، سر مانس نہ تجھے فائدہ ہوگا نہ مجھے ہوگا، زبان سے بولنے کا میرا دل بھی لگا۔ یہ لائٹ چلیے، 2 کیمرے لگے ہوئے، دنیا مجھے سن رہی ہے، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔
حدیث مصطفیٰ علی کو مومن مانتے ہیں, حسین کو انسان مانتے ہیں. اور تقیر بھائی میں جملہ پاکستان کے مجلس میں کہتا ہوں کہ میری قوم کبھی یہ نہ سوچے کہ اگلا حکمران ہے کہ وہ شیعہ ہوگا, وہ سید ہوگا, وہ حسینی دوست ہوگا, پھر ہم کھل کے ذکر حسین کروائیں گے. احمد پور سیال والوں مزہ اسی زندگی کا ہے, حکومت یزید کی ہو راج حسین کا. یہ دعا نہیں تو کیا, جو ہاتھ اٹھانے لگ گیا وہ پھرا دے. ہاں تجھے ہے سر, آپ کی کیا بات ہے, جو لفظ کو خرید تو اس کی ابھی تک کچھ ایسے چہرے جو ابھی تک مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اسے داد دے یا نہ دے, تو داد مجھے نہیں دینی, داد لفظ کو دے. بھائی جان جو ہاتھ اٹھا لیتا حسین کی پاکامہ سے گرام لے لیتے ہیں. آپ کے دروازے میں مانگنے والے آئے ہیں نا, جب تک ہاتھ بلند نہ کرے آپ 10 روپے کا نوٹ نہیں دیتے, تو بیعت حسین کی طرح ہے. جب تک ہاتھ کو بلند نہیں کرنے کے خلاف نہیں نہ ملے گا. ایک سارا ہی ویلکم ہے. اپنی مجلس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. کیونکہ شہید علامہ ناصر باس کہتے تھے کہ مجلس میں آتا وہی اٹھاتا جسے علی خیرات دے رہے ہوں, اور جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھولتے ہیں, مجلس میں کیسے ہاتھ کھولتے ہیں. اس لیے علی کے فضائل میں مسکرانا ہی بات ہے. ایک جملہ کو پہلا جملہ, اس جملے میں چیک کرنا ہے کہ میں نے کس نے پڑھا. اگر آپ نے دل لگا لیا تو آپ لطف لیں. کیا کہنے جناب زہرا تیرے بیٹوں کے, تو تگڑے کہ جو آل محمد بن کے پھر محمد بن جاتے ہیں. بندہ وہ بولے جس کا عقیدہ میرے ساتھ, جو آل محمد بن کے پھر محمد بن جاتے ہیں. ابھی میں جان بوجھ کے زور نہیں لگا رہا تاکہ تم سانس لے لو, چونکہ بات ابھی آگے تھوڑی سی بات کو نا میرے ساتھ دینا مولا کے دن کی رات کے. کائنات میں کوئی باپ ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکتا. ضرور کہ میری بات بھی تائید کریں. آدم ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکتا, نوح ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکے. اب احمد کو سیال والوں بول رہی ہے چپ کر کے بیٹھو, میں کیا کر سکتا ہوں. محمد اپنے 11 بیٹوں کی ضمانت دے رہا ہے, اب بولو نا محمد اور سنو نا محمد, بولو گے تو اب نکلیں گے. سر مارے سے بندہ بلند ہو سکتا ہے لیکن شیعہ نہیں ہو سکتا. ہاتھ نہ ہوئے تو پھر مجبوری ہے, ہاتھ ہوئے تو پھر نہ چاہے تو پھر مغروری ہے. اب بولو نا محمد اور سنو نا محمد, وآخرو نا محمد, وقلو نا محمد. میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا درمیان والا بھی محمد ہے, میرا آخری بھی محمد ہے, میرا کل بھی محمد ہے, میرا کل بھی محمد ہے. پہلا جملہ ہے, ایک بندے کا بھی حال نیچے رہ کے وہ ہاتھ علی کو سوچنے والے کا ہو سکتا, ماننے والے کا نہیں ہو سکتا. بات یہ تک آگے مجھے ہضم نہیں ہو رہی. بعض بندے کہتے ہیں کہ سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ میرے 12 محمد ہے. 12 کا لفظ نہیں ہے, کل کا لفظ ہے. اب جس بندے کو سمجھ نہیں ہے وہ سر اٹھائے. محمد محمد ہے, علی محمد ہے, حسن محمد ہے, حسین محمد ہے, سجاد محمد ہے, باقر محمد ہے, جعفر محمد ہے, کاظم محمد ہے, رضا محمد ہے, تقی محمد ہے, تقی محمد ہے, عسکری محمد ہے. کائنات میں آخری حجت بھی محمد ہے. شیعت یہاں نہیں رکتی, شیعت سے آگے شروع ہوتی ہے. اکبر بھی محمد ہے, اور بھی محمد ہے, جعفر بھی محمد ہے, طالب بھی محمد ہے. اب بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی. ایک بندہ تیرے سادہ مولا کے پاس آیا, اس نے کہا مولا آپ کے نانے دی یہ سچ ہے کہ اب سارے محمد ہیں؟ فرماتے بے شک میرے نانے دی یہ سچ ہے. اس نے کہا مولا اگر اب سارے محمد ہیں پھر آپ میں کوئی علی کیوں ہے, کوئی حسن کیوں ہے, کوئی حسین کیوں ہے؟ پھر آپ کے نام ہونے چاہیے تھے محمد اول, محمد ثالث, محمد ثانی. امام نے کہا تو نے انصاف کی دیوار سے قرآن اٹھا. اس نے قرآن اٹھایا, امام نے کہا میرے ہاتھ میں رکھ. اس نے قرآن ہاتھ میں رکھا. امام نے کہا اب بتا یہ کیا ہے. اس نے کہا مولا قرآن ہے. فرمایا سوچ کے بتا یہ کیا ہے. اس نے کہا مولا قرآن ہے. فرمایا پھر سوچ کے بتا یہ کیا ہے. اس نے کہا مولا قرآن ہے. فرمایا اگر یہ قرآن ہے یہ یاسین کیوں ہے, یہ مزمل کیوں ہے, یہ طٰہٰ کیوں ہے, یہ مدثر کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بکھرے تو سورتے, سمتے تو قرآن. فرمایا ہم بکھرے تو آل, سمتے تو محمد ہوتے. یہ دعا نہیں تو گیا, یہ خراب نہیں تو گیا. کیسے یاد بنا دو جس شہر میں مسکراہٹ ہے وہ انشاءاللہ کبھی دکھ نہ. آپ کی کیا بات ہے, لفظ کو خرید لو اس کی کیا بات ہے. ہاں تجھے ہے ذری, ہم سمتے تو آدھی بیٹھو, پیچھے والے بھی سردار آدھی بیٹھو, لوگ تو کئی دعا کرتا ہے, یہ والے میرے سردار کبھی کبھی مہربانی کرتا ہے. مہربانی آپ کی کیا بات ہے, بزرگوں کا ہاتھ میرے لیے دعا بن جاتی ہے. یہ جو جوان بیٹھی ہو آپ کا حق بنتا نوکر کو دعا دینا. یہ جوانی بازار کے لیے نہیں بنی, جوانی شبیر امام کے لیے بنی. مہربانی سب سے پہلے آپ بولیں, جو
جوانی بازار میں ضائع ہو جائے اس جوانی پہ لعنت ہوتی ہے، اور جو جوانی شبیر مولا کے کام آج بولے اسلام بن جاتی ہے. آپ ہوگی تو نام ہمیں چاوی چلتی. ایک جملہ کو بھائی جانا قیمت ملے گی ہے اشارہ بات کو کرنے قیمت ملے گی. جہاں بھی جملہ پڑھوں گا آپ کے لاگے کے نام کی گواہی سے یہ 14 حقیقت میں ایک ہے. بولو مزاج میں ایک ہے، طہارت میں ایک ہے. حتیٰ کہ مکہ کے کافروں کو بھی پتہ نہ چلا کہ نبی سویا ہے یا نہیں سویا ہے. یہ محلہ بہت اچھا سے یہ داد کام دے رہے تھوڑی سی مہربانی کریں. علی سویا ہے یا نبی سویا ہے؟ ابھی تک چہرے پریشان ان کے لیے آسان کر دیتا. جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے، میری بات تیز کر لیں، جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے تو وہ نجس پیدا ہوتا ہے. پیدا ہوتے اسے غسل دیا جاتا ہے، غسل ولادت. سونا لگتا ہے علی والا جداد دیتا ہوئے ورنہ پھر بھی علی والا سونا لگتا ہے. علی والا جو ہے کیونکہ صبح 11 بجے کی دعوت اور ہوتی ہے، 2 بجے کی دعوت اور ہوتی ہے، رات کے 8 بجے کی دعوت اور ہوتی ہے. اس وقت اتنا بولنا میرے لیے کافی ہے. مدر سے آپ کو جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے وہ نجس پیدا ہوتا ہے. پیدا ہوتے اسے غسل دیا جاتا ہے، غسل ولادت. احمد پور سے آل والوں آپ کی خاموشی کو دیکھ کر بات یاد آ گیا. غسل کا ملنا یہ دلیل ہے کہ بچہ نجس پیدا ہوا. 2 3 4 تھوڑی سی مہربانی سامنے والے کر رہے ہیں. غسل کا ملنا یہ دلیل ہے مامی صاحب کہ بندہ نجس پیدا ہوا. سارا حدیث مصطفیٰ تزیر المسائل کا مسئلہ مسلم کا فرمان لکھا ہوا. میری بات کی تائید کریں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، وہ سب کچھ بات پہلے غسل باقی سارے کام بات. پتہ چلا آتے ہی نجس. اب بولتے ہیں چپ کر کے بیٹھو میں کیا کر سکتا ہوں. آیا تو نجس. جب دنیا سے رخصت ہوا تو پھر نجس. ہاں مہربانی بہت اچھے لگے مجھے. آیا تو نجس، کیا تو نجس. جب جانے لگا تو اتنا نجس تھا کہ 3 غسل دینے پڑے. پھر جا کے قافلے کو دفنایا جائے. میری سوچ زیارت رات میں بیٹھے نظریں باتوں بچے رہو زمانے کے امام کے سائے ملو. عزادار کے لیے دعائیں کرتے رہنا، پاکستان کے لیے دعائیں کرتے رہنا، ماتمی کے لیے دعائیں کرتے رہنا. جو کہ یہ پاکستان کی عزاداری ہے، دنیا کسی ملک میں اتنی عزاداری نہیں ہے. عزاداری کا سبب سے ہمارا وطن ہمیں چاہیے. ہم نے کبھی نہ چینی منگنے روٹی منگنے سے صرف ہائے حسین منگ رہے ہیں. یہ سب بزی لگ رہے سے دعا کی رکھنے ہیں. آیا تو نجس، گیا تو نجس. آیا تو غسل ولادت، گیا تو غسل میت. یعنی جتنا بھی بڑا انسان ہے، رات ہے، سردار ہے، ایوان ہے، بٹی ہے، ملک ہے، بلوچ ہے، جو بھی ہے، امیر ہے، غریب ہے، سائیکل پہ، اپرادوں پہ، جھونپڑی میں، بنگلے میں ہے، اس نے پوری زندگی یہ 2 نجاستوں کے درمیان گزاری ہے. آیا تو نجس، گیا تو نجس. تو پھر ہمیں کافر بھی کہتا خود نقل کا علاج کرا. آیا تو نجس، گیا تو نجس. مقابلہ اس کا جو آیا تو کعبے میں، گیا تو مسجد سے. کون بولے احمد حسین؟ پتہ چل گیا نا تیرے سامنے حسین نے بات کی. بہت اچھے لگے. آیا کون کیسے کیسے چہرے پہ مسکراہٹ. اب تو میرے پیچھے والے سردار بھی بول پڑے. میں دل سے سلام کرتا. آیا کون ہے؟ تھینک یو سر. چلے آگے بس کریں. علی مولا، صبح کے ساتھ دل مولا، علی مولا، نبی مولی فلک مولا، علی مولا، نبی مولی فلک مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا. نعرہ حیدری لطف آ رہا ہے کہ میں نوکر ہو گیا. سر آپ کو سلام کہہ رہا ہے، مجمع کو سلام کہہ رہا ہے. جو جب مانگنے ہیں حسین کی پاک ہم آپ کو جھولی بھر کے دیں گے. کیونکہ وہ صرف مانگنے والے کو نہیں دیتے، جو کتاب میں کھڑا اسے دے دیتے. ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ان کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے. آیا تو نجس، گیا تو نجس. مقابلہ اس کا جو آیا تو کعبے میں، گیا تو مسجد سے. بندے نو اپنا پتہ ہوئے نا تیلی نو نہیں چھڑتا. بندے کو اپنی خبر ہونی چاہیے کہ میں کیا ہوں. وہ تو ویر بھائی جس بندے کو اپنی سمجھ نہیں ولی کو کیا مانے گا. 1 2 3 کیمرے لگے ہوئے لائیو چلیے، زمانہ مجھے سن رہا ہے. پتہ نہیں کون کون کمپیوٹر آن کر کے مجھے سن رہا ہوگا، کون گالیاں دے رہا، کون کچھ کر رہا ہوگا. اس بات کا مجھے نہیں پتا. اللہ کی پوری کائنات میں سب سے بڑی نجاست مردہ انسان ہے. جس سے ہاتھ لگے تو غسل وائے.
पूरा फेफड़ा इनके वाले करने को फेफड़ा दूंगा, क्योंकि फेफड़ा इनको प्यारा तो हमें भी प्यारे से ताकत हो तो बंदा बोलता है, वरना इशारे करके चला जाता है। अल्लाह करे सबका ठीक हो। मसला तो हुसैन के जिक्र में बोला कर, हुसैन की माँ तुम्हें शिफा देगी, इससे बेहतर तुम्हें कायनात में मिल सकता ही नहीं है। बंदा मर जाए ना बंदा, तो मौलवी साहब सबसे पहले यही सवाल करते हैं, हाथ तो नहीं लगाया? मेहरबानी, सबसे पहले आप बोले जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम कर, मेहरबानी भाई, हाथ तो नहीं लगाया? जी लगाया, तो जल्दी जल्दी गुस्सा गुस्सा करके फारूक के दरवाजे पे करा, कुत्ता मरा पड़ा है, उसे टांग पकड़ी गद्दी के डेल में फेंके के मेहमान आने। मौलवी साहब पहले मरे बंदे को हाथ लग गया तो गुस्ल वाजिब हो गया, अब मरे कुत्ते को हाथ लगे कितने गुस्ल करो? उसने कहा गुस्ल की जरूरत नहीं, सिर्फ साबुन से हाथ धो ले। तो फिर अगर हमें काफिर गाली और सारी मुशरिक कहने से, हमारे बाइकाट के ऐलान करने से जनाब की शुगर लेवल रहती है ना, तो सुबह उठने से पहले शुगर चेक करने की, अगर पहले हमें काफिर कहने का, वरना फैसला इतने बड़े अजीम सरदारों को सामने हो गया, तू मरता मर जाए, कुत्ते जैसा नहीं हो सकता जिंदगी में, तू वली जैसा कैसे हो? बात बना तो होगी ना, हाथों का मनो करो, हाथ बनाओ में तो गाना मजबूरी है, हाथ हो गए तो फिर ना चाहे तो फिर मगर तू मरता मेहरबानी भाई, जिंदगी में तो वली जैसा कैसे? अभी बड़े बड़े चेहरे में मुस्कुराहट आ गया, मैं इनके लिए छोटा तोहफा देने लगा, पता नहीं तो भाई जिंदगी रहे ना रहे, अगली बार मिले ना मिले, 700 में कब्जा हुसैन का, जब उसका जी चाहे अपने पास मालिक को इनकार करे, मालिक जो भई है। आज मिल तो गए थे कि लफ्ज़ की हसरत पूरी कर दी, ये बिना आप लोगों की सोच बिगाड़ दी हमने। बड़े गिरबान के बटन खोल के पढ़ते हैं, मलिक का मान तो मैं जन्नत में लाऊंगा, किसने कहा तुझे? या तो तकीर बरा आज यहाँ से इस्तीफा दे के जाऊंगा कि आज के बाद बस्ती से जावर नहीं आऊंगा, या फिर जिंदगी सटाप पे लेके चला जाऊंगा, आपके यहाँ का बच्चा भी फोन करेगा जहाँ भी मैं भाग क्या करूंगा, लेकिन कीमत चाहिए जितना मेरा दिल है। बच्चे को गौरव मिल जाते पर कभी भी नहीं मांगता, यहाँ भी अच्छा कि सानू कराची और दास मिलेगी नहीं, सानू अपने गौरव दास मिलेगी, लेकिन कीमत चाहिए जितना मेरा दिल है। आज भी आपके मुर्शिद अली की जरी के ऊपर सरकार मोहम्मद मुस्तफा की हदीस लिखी हुई है। सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने कहा था, या अली जन्नत तेरी मोहब्बत की वजह से नहीं मिलेगी, तेरे दुश्मन पे लानत की वजह से मिलेगी। लेकिन वो बोले ना, पता चल गया मेरे सामने, आप उठ के बोलना मेरी दुआ है सर, मेहरबानी आपको सलाम किया, थैंक यू सर। क्या बात, लफ्ज़ को खरीदो उसकी क्या, तेरे दुश्मन पे लानत की वजह से। यहाँ पे भी उन्होंने उठ के मुझे दाद दिया, तो मुझे मीर अफजल आका साहब का जुमला याद आ गया, जुमला हैसला की, उन्होंने कहा था कि लानत बड़ी सियानी है, अपने बेगिया को जान दी, जब आप बोल रहे तो उनको मैं सलाम। अच्छा मेरा एक सवाल अपना लिखा मत में बैठा है, अल्लाह देखे परेशान क्यों हो गए? अल्लाह देखे, अल्लाह की खुशबू सुनी कि अल्लाह के साथ हाथ मिलाया, 10 लाख रुपए लगा कर अल्लाह के घर जाते लबैक अल्लाहुम्मा लबैक इस्ताए लगाते, कभी तुमसे बोला कि मैंने तेरा हज कबूल किया? बोलो तो फिर मानते क्यों? हर सवाल के जवाब खुद जनाब ने नहीं में दिया, तो मानते क्यों? 72 नहीं 73 फरके उलमा के पास एक ही जवाब है, क्या कि हमारे पास आए थे हसनैन के नाना, हमें सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया था कि अल्लाह है, हम इतने आशिक के हसनैन के नाना के कि हमने सरकार मोहम्मद मुस्तफा के कहने पर बिन देखे को मान के सजदे में गिर गया, तो फिर हमें काफिर लगेगा, हमें भी तो तुझसे यही शिकवा है, जिस मोहम्मद के सिर्फ कहने पर तूने बिन देखे को माना है, उसी मोहम्मद ने उठा के दिखा के कहा था जिसका मैं मौला हूं सीगा ईमान। ये जो आप बना तो होगा उनको सलाम करो, अली का पक्के अली को ना छोड़। अहमदपुर से आप बात तुम्हारे कीदे का मुझे नहीं पता, अपने कीदे की बात कर रहा हूं। मैंने अली को जन्नत के लालच में नहीं माना, मेहरबानी सबसे पहले यार लालच में माना तो भाईजान क्या माना, न जहन्नम के डर से माना, डर से माना तो क्या माना? मैंने अली को सिर्फ इसलिए माना है क्योंकि बंदा मेरी माँ को गाली ना दे, मेहरबानी जो बनाओ मैं अली को वलीउल्लाह माँ की तहारत की गवाही, अली पे पक्के रही, अली को ना छोड़। मस्जिद नबी के मिंबर पे बैठे थे हसनैन के नाना, अब लुत्फ लेता हूं,
سرکار مصلی پہ بیٹھے ہیں مسجد نبی کے سامنے کا بندہ ہے، جسم زخمی، ابا پھٹی ہوئی، آنکھیں کھلی ہوئی، زلف بکھری ہوئی، جانتے تو تھے سرکار سے کیا ہو گیا؟ جان بوجھ کے پوچھا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا سرکار گلی سے گزرتے ہیں، گلی میں یہودی کا گھر ہے، تو سرکار اس نے کتا پالا ہوا ہے، کون بن کو میں سلام کہہ رہا ہوں، سونا رکھ دے ابھی بات سمجھ جاتا لیکن دار لیٹ دے تھوڑی سی مہربانی کیا کتا پالا ہوا ہے، تو سرکار وہ ہمیں گلی سے نہیں گزرنے دے، یہاں تک بات آپ کے بچوں کو یاد نہیں بات کے لے کر بندہ دوسرا ہے تو گیر براب حالت وہی جو پہلے کی تھی، بندہ چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا، چھ بندے محمد کے سامنے کھڑے تھے، چھ بندے کہہ رہے ہیں گلی سے گزرتے ہیں کتا گزر نہیں دیتا، گلی سے گزرتے ہیں کتا گزر نہیں دیتا، گلی سے گزرتے ہیں کتا گزر نہیں دیتا۔ اٹھا 650 سال کا سلمان کمر سیدھی کر کر کہتا بطول کے پاک بابا جھوٹ بولتے ہیں یہ، گزرتا تو میں بھی اسی گلی سے ہوں۔ تو ہاتھ بلند ہو گئے نا، ہاتھوں کا بلند ہو گئے، بڑی مشکل بات ہے آپ نے کمال کر دیا آپ نے، سر میں آپ کو سلام جھوٹ بولتے ہیں یہ بات ابھی آگے داد بھائی جو چہرے اتر کے اللہ کریں شاید اگر جملہ سمجھا سکوں لیکن جن چہروں پہ مسکراہٹ ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ فرماتے سلمان چپ بات کی انتہا تک جانے آگے سرکار پیچھے زخمی سیدھا یہودی کے دروازے پہ تصدیق دی میرے کائنات کا سردار نے یہودی کے دروازہ کھولا تو سامنے کائنات کا سردار آپ نے بھی تکلیف فرمائی مجھے بلا دیا ہوتا لفظ ہے کہ لیکن گھر جا کے سوچ اس میں گرائی کتنی ہے۔ یہودی کہتا سرکار میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا پر آپ کی عزت جانتا ہوں۔ بہت اچھا لگے فرماتے بات کا ذہن اگر کتے کو لے آؤ یہودی نے کتے کا پردہ کھولا وہ کھینچتا ہے وہ باہر نہیں آتا بہت اچھے لگے مجھے وہ نکلتا ہے وہ باہر کو آتا نہیں وہ باہر کو لاتا ہے وہ آتا نہیں بول رہی ہے چپ کر کے بیٹھو میں نہیں کر سکتا ہوں یہ اندر کا کتا بڑی مشکل سے باہر نکلتا ہے بات ابھی آگے زخمی کا سرکار یہی کتا ہے جو ہمیں گلی سے نہیں گزرنے دیتا سرکار مصطفیٰ نے حکم جاری کیا کہ کتا پاگل ہو کسے مار دو جیسے کتے نے اپنی موت کا حکم سنا اللہ نے کتے کو بولنے کی طاقت عطا کی جملہ پنجابی میں آنا اردو میں مزہ نہیں آتا میں نے بڑی کوشش کی اس کو اردو میں لے کے لیکن اردو میں مزہ نہیں ہے پنجابی میں آپ کے علاقے کی مزاج کی بات ہے اگر آپ بھی سمجھ لگے تو پھر آپ کی مرضی کی بات ہے کتا کہتا سرکار آپ پہلے بھی موت و حیات پہ قادر ہے انشاءاللہ جب جی چاہے مجھے مروا دینا لیکن آپ کو علی کا واسطہ انہا پچھوڑا مروا ایک دو تین دات تو یہ بندی تھی یار آگے تو میں نہیں لوگا دات تو یہ بندی تھی انہا پچھوڑا مروا سرکار فرماتے کیوں تو نے کاٹا نہیں ان کو جی کاٹا تو پھر مولا میری مدد کا جو بات میں نے شروع کی تک پہنچا سکوں مولا یہ توجہ ہے مجھے ہمت ہے کتا کہتا سرکار ان کی سنی ہے نا اب میری بھی سنی سرکار فرماتے سنا اب تک رہے ہونا میری طرف دیکھنا کہتا سرکار چند دن پہلے آپ نے ایک اعلان کیا تھا کون سا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا نہیں مولا ہے پورا پنڈال اٹھ کے بردہ تھوڑی ایک طرف جنت ہو تو اس نے یہ بات جنت کے بدلے بھی نہ بیچتا لیکن تمہارے دل میں نہیں درد اس لیے تمہارے والے کے لگا ہو اس نے کہا سرکار آپ نے اعلان کیا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے کہ علی میرا بھی مولا ہے علی میرا بھی آقا ہے علی میری بھی حجت ہے محمد فرماتے بے شک میرا بھائی علی سلاس سے لے کو سریہ تک سرے سے لے کر عرش تک ہر جلس کا مولا ہے اور جب نہ حسین کے ماتمی ہو جب خود کا ہو گئی یقین کہ علی میرا بھی مولا ہے علی میرا بھی آقا ہے علی میری بھی حجت ہے خود نے تم ہلاتا زخمیوں کو دیکھا محمد کو دیکھ کہتا بطول کے پاک پاپا سب جائیں بدتمیز نمازیوں کو اور کہتے ہیں ان سے کہ یہ علی کو پھونکنا چھوڑ دے میں کاٹنا چھوڑ دے یہ دعا نہیں تو کیا ہے یہ خیرات نہیں تو کیا برابر علی لال کلندر جی علی کو آپ کی کیا بات آپ اٹھ کے بولنے ملی دعا ہے بزرگوں کا آتنا ملی دعا ہے چونکہ بھائی تک جسم تھکتا ہے عشق نہیں تو عشق علی مولا سے کرتا ہو جانا جی علی کو بھونکنا چھوڑ دے میں کاٹنا چھوڑ
سرکار نے پیچھے دیکھا تو زخمی گیا. کہا فرماتے سلمان کدھر کہ کیا تھا سرکار بھاگ گئی. وہ کیوں؟ تو سرکار پہلے وہ کتے کے خلاف بول رہے تھے اب کتا ان کے خلاف بول رہا. سب سے پہلے میرے زیادہ ذہنت میں دیکھیے جو مجھے ٹائم کو کم سے ٹائم جو میں نے سلام سب سے پہلے اپنے مولا علی کے معیار کو دیکھیں. کو نہیں چہرے پہ مسکرا رکھنا ہے. یہ تو نہیں کہ پہلے 20 منٹ میں داد دینی بعد میں دینی نہیں. یہاں تو پہلے دیتے نا اب دے کے پھنس گئے. اب مجھے خود چکنی ہو جانا میں آپ کے سارے پہ کروں میرے ہاتھ ہے. اپنے مولا علی کے معیار کو دیکھیں کہ جس نے دنیا میں آتے ہی پہلا قدم کسی بندے کے گھر میں نہیں رکھا. ایک تو یہ تو بھی تازہ دم ہے یار. تو پیر بھائی میں نے سمجھا یہ تھا کہ یہ تو بھی تازہ دم ہے. کسی بندے کے گھر میں نہیں رکھا. کعبہ گھر اللہ کا ہے. گھر اللہ کا ہے بسایا علی نے. آؤ اللہ سے پوچھو سارے مل کے اللہ سے پوچھتے میرے مالک تجھے تو گھر کی ضرورت نہیں. تو قرآن میں کہہ رہا ہے میں مقام مجھے گھر کی ضرورت ہی نہیں. تو پھر گھر کیوں بنوایا؟ اب تگڑے ہونا. اللہ کہتے ہیں 4 کاموں کے لیے میں نے کعبہ بنوایا ہے. تو پیر بھائی میں نے جہاں بھی جملہ پڑھا حسین کے پاک نے مجھے آج تک خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے. یہ گھر ہے میرا مجھے یقین ہے کہ مجھے یہاں سے گراس مل جائے گی. اللہ کہتا ہے 4 کاموں کے لیے میں نے کعبہ بنوایا ہے. طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے. دادا کی ابھی تک تو سانس سے مسئلہ نہیں ہے. کام 4 ہے جس کے لیے کعبہ بنا. احمد پور سیاز والوں 3 کام کعبے سے باہر ہے. طواف کعبے سے باہر, سجدہ کعبے سے باہر, رکوع کعبے سے باہر. ایک اعتکاف ہے جو کعبے میں ہوتا ہے. اب کون سا بندہ جو 18 رجب کو مجلس میں بھی ہے اس بندے کو سمجھنا ہے. اعتکاف کی کم از کم مدت شیعہ سنی علماء نے مل کے لکھی ہے 3 دن اور 3 راتیں. نہ علی کی ماں سے پہلے کوئی بیٹھا, مہربانی جو 5 ان کو میں سلام کہہ رہا ہوں بہت اچھا لگا مجھے, نہ علی کی ماں کے بعد کعبے میں بیٹھنے کے ساتھ صرف علی کی پاک ماں کے. ایویں بندی ٹی وی تے بیٹھ کے پھرا مارتے ہیں کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھی, کعبے کے اندر ہوندی نہیں. نا 70% میں میری دانت کھا گئے. یار میں سمجھا دیتا ہوں, یہ 4 دیواریں نے کعبے کی میری بات کی دیکھ کر یہ ممبر سے بیٹھے. اگر اس دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس دیوار کو پوچھ, اگر اس طرف کرے تو اس دیوار کو پوچھ. جب کعبے کی دیوار کو پوچھ تو ہو جائے نماز حرام ہے. نماز کعبے سے باہر ہو. یہ جو میرے بھائی لائیو چلا رہے ہیں 1 منٹ کیمرے گھمانا ہے, بندے پہ فوکس کرنا ہے. جو بندہ سمجھ بھی اس بندے نے داد لی مجھے بندہ دکھانا ہے. میں نے پوچھ رہا تھا کہ میرا ہاتھ میں تھا آپ نے مجھے قیمت کیوں نہیں دی. یہ بندے آندے نہیں جی کی ہویا علی کعبے میں آیا. کعبے میں آنا کوئی بڑی بات ہے؟ ایسے شیعوں نے نعرے مار مار کے سامان زمین پہ لے آئے, نہیں نا بڑی بات. اب تو چابی تیرے پاس ہے, کسی ماں کو بھیج کے دے. اگر ہاتھ اٹھا لیا تو ہاتھ یہی پر رکھنا. کیمرے کو گھمانا مجھے بندہ دکھانا ہے, ہاتھ یہی پر رکھنا, آپ کو قرات لے کے دینے لگو. اے بڑا شوق ہے نا تیری حکومت کو, گورنمنٹ آف سعودیہ کو مزاج بنانے کا, رولز بنانے کا, پلازے بنانے کا, بلڈنگ بنانے کا. تو نے وہ مکان بھی کرایا جس میں محمد آئے تھے, تو نے وہ مکان بھی کرایا جس میں فتول آئی تھی, تو نے وہ مکان بھی کرایا جس میں حسن الحسین آئے تھے. اگر تیری طاقت ہے حکومت میں, وہ مکان گرا جس میں علی آیا. یہ تو گیا ہے, یہ گرات نہیں تو گیا. جو آپ کھانے لگ گیا وہ گرات لیا. جس میں علی آیا. کیا بات ہے, کیسے کیسے جو ہے مسلم بعد والے سلطاناتی بیٹھے موقع کے لیے دعا کرتے ہیں. مولا آپ کی زندگی دراز کرے. جہاں جہاں سے مانگنے حسین کے پاک ہم آپ کو جلی بات کریں. ختم بنائی زیادہ پڑھنا ہی نہیں, آپ کو زیادہ تانگی نہیں کریں. آپ ہی بیٹھے وہ مکان گرا جس میں لیا. 4 دیواریں کعبے کی ہیں, 4. جزید بن کان میں بندے کا نام اس نے روایت کہ وہ کہتا ہے کہ ہم 16 بندے تھے. 16 کہ جب ابو طالب کی زوجہ کعبے کے قریب آئی, تھک گئے آپ لیکن 5-6 منٹ نہیں تھکنا. یہ میرے ہاتھ دیکھو, بھائی کا سمجھو, بیٹے کا سمجھو, نوکر کا سمجھو, مسافر کا سمجھو, مہمان کا سمجھو, طرز وہ کہتا ہے 16 بندے جو کعبے کے قریب کریں گے. کہ جب ابو طالب کی زوجہ کعبے کے قریب آئی,
وہ کہتا ہے بیوی نے کعبے کے قریب آ کے نا میرے نشبی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. وہ کہتا ہے جہاں تک بی بی کے ہاتھ بلند ہوئے وہاں تک دیوار شک ہوئی. نا دانت تھوڑی ہوگی, بات بڑھتی جا رہی, دانت تھوڑی ہوتی جا رہی. اچھا تقریر برار دیوار شک ہوئی, پھٹ گئی, سن کے نا شیعہ داد دینا چھوڑ دیا. ایک نئی بات کی بات کر, بندے پریشان ہوئے کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا, نہ اس گھر کی چھت کمزور تھی نہ اس کی دیواریں کمزور تھی. بندے اکٹھے ہونے کے جا کے ابو طالب کو اطلاع دیتے, بندے اکٹھے ہو کے ابو طالب کے دروازے پہ آئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ہاشمی بہو کعبے کے قریب گئی ہے, کعبے کی دیوار پھٹ گئی, ہاشمی بہو اندر چلی گئی, دیوار دوبارہ مل گئی, کسی کو خبر ہی نہیں ہے. ابو طالب دروازہ بند کر کے کہا مجھے اطلاع دینے کو آئے ہو, یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے, یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے, یا بلانے والا جانے یا جانے والے جانے. بندے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا کعبے کا توڑتے ہیں, در کھولتے ہیں دروازہ, دروازہ کھول کے اندر دیکھتے علی کی ماں کیا کری ہے. بندے اکٹھے ہوئے, انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی, انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی, انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی. اللہ کی آواز دی, اٹھ علی کی پاک اماں, دروازہ کھول کے نہیں دکھا. بی بی نے کہا میرے مالک حد ہوگی, بلایا دیوار سے تھا, بے دروازے سے لائے. اللہ نے علی کی ماں دیکھ نہیں رہی, پہلی دفعہ لوگوں نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے, دروازہ کھول کے نہیں دکھا تاکہ میں قیامت تک دنیا کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دو گے اندر سے جلی نہیں آتا, اندر سے علی آتا. یہ دعا نہیں تو کیا جو ہاتھ اٹھانے لگ گیا وہ گرا دے. ختم پر آئے 3 منٹ میرے بچے ایسے کہ تجھے کو مسکراہٹ راضی رہنا سا زندگی باقی انشاءاللہ پھر بھی ملاقات. اندر سے جلی نہیں آتا, اندر سے نہیں آتا. 4 دیواریں کعبے کی ہے, 3 دیواریں ٹھیک ہے. سلام اس میں حج کے موقع پہ غلاف کعبہ کو اڑا دیتے. ضرور بیٹھے میری بات قریب کر, بچہ ساتھ تو پوچھ سکتا ہے پاپا جی 3 دیواریں ٹھیک ہے, ایک دیوار میں نشان کیوں ہے؟ تو آج سے 1400 سال پہلے علی کی پاک اماں کے استقبال کے لیے کعبے کی دیوار میں در بنا تھا. مہربانی بزرگ میرے بول پڑے. اتنی بڑی داد کے بعد فوری داد نہیں ملتی, نہیں ملتی ہے سورہ سماعت کے خلاف, لیکن میری بنتی ہے. اگر نوکر کے لیے سود توڑ دو, مرنا تو ہے, قبر میں بھی جانا ہے, بس یہ کیوں قبر میں جانا ہے, کنند علی نے مل جانا ہے. باہر والے رو رہے ہوں گے سے باتیں کرتے ہوں, قبر میں جا کر ہمارے نام کی دعائیں دوں گا کہ مولا 18 رجب قیامت کو سیال باروں نے ہاتھ کر دی. مولا کے سمیمت کے بعد آخر جملہ سلام ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا موضع تک کشتی سفینہ تو تب تک تھی جب تک نوح تھے. آج بلا تو ہو کر تو میں سلام کروں, بڑا مشکل بات پہ آتا ہے, آپ میرے ہم سفر بنے. تب تک تھی جب تک نوح تھے, اب تو نہیں ہے. نوح گیا, موسیٰ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موضع تک وہ آگ سے پھول بناتے تو تب تک بنتے تھے جب تک ابراہیم تھے. میرے دادا بھی آگے, اب تو نہیں ہے نا بھائی. ابراہیم گیا, موسیٰ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موضع تھا کہ وہ سوٹے مار مار کے دریا میں رستہ بناتے تو تب تک بنتا تھا جب تک موسیٰ تھے. اب تو نہیں ہے نا, موسیٰ گیا, موسیٰ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موضع تھا کہ وہ مٹی سے پرندے بناتے تھے یا مردوں کو زندہ کرتے تھے تو تب تک مٹی کے پرندے بن کے اڑتے تھے جب تک عیسیٰ. اب تو نہیں ہے نا, عیسیٰ گیا, موسیٰ گیا. تو پھر ہمیں کافر کی کہتے ہیں پہلے خود 2 کتابوں کا مطالعہ کر لیا کر فیصلہ تو آج دیں بڑے عظیم سرداروں کے سامنے لائیو ویڈیو کے سامنے ہو گیا نا. معجزہ تب تک رہتا ہے جب تک معجزے والا رہے. 1400 سال پہلے علی کی پاک اماں کے استقبال کے لیے کعبے کی دیوار میں در بنا تھا, ابھی بھی ہے. تو معجزے کا ہونا یہ دلیل ہے کہ علی تھا نہیں, علی ہے. جو داد نہیں دے رہے تمہارے ذہن میں یہی ہے شاید وہی کعبہ کھڑا ہے. وہ جو 1400 سال پہلے تھا نا, جو 10ویں عمارت ہے, کبھی طوفان آیا پھر کعبہ تعمیر ہوا, کبھی آگ کے کونے پر سے پھر کعبہ تعمیر ہوا. یہ جو آج عمارت دیکھ رہے ہو یہ 400 سال پہلے ترکی کے شہر تبرک کے طور پر خود تعمیر کروائی تھی. لیکن انجینئر, طاقتور, مستری, مزدور جو بھی تو سمجھے, جب کعبے کی تعمیر مکمل کر کے ہٹتے ہیں پھر نشان, پھر لکیر, پھر نشان, پھر لکیر, سونا
ہوا یہ لکیر مٹے یہ لکیر مٹے یہ لکیر مٹے نہیں نہ مٹی چاک کٹر میں منہ ڈال کے مر علی کو نہ پھونکا کر اور جب پوری کائنات کی طاقتیں مل کر جس علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکے تو علی کی غدیر کا کیا مقابلہ ہے بہت بڑا نام کی بلا علامہ موسیٰ زکاة نصاب مولی سے وقت میں ڈیس طرح پڑھ گیا ان کی بلا سے معذرت کیا بھائی جہاں سے ایک یا دو جملے غربت کے پڑھنے ایک بہت بڑے سید ذاکرین گزرے سید صابر شبہ لوائی انہوں نے ہمارے لاہور میں جملہ پڑھا تو اس کے بعد لاہور والوں نے پڑھنے نہیں دیا آپ کی کیفیت کے مجھے نہیں پتا تھک گئے ہو لیکن ایک یہ 2 منٹ نہیں تھک گئے انہوں نے کہا تھا لاہور والوں ہم شہیدوں کو نہ ایک دکھ کھا گئے کون سا اب ہے ضرور کریے میرے ہاتھ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ دکھ اسی بات کا ہے کہ جہاں علی کی بیٹی کو قتل ہونا چاہیے تھا وہاں حسین ہو گیا اور جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر جابر کے علی کی بیٹی چلی گئی جو ہائی کرنے لگے تو جو بی بی نے خیرات ادا کر دی بندے ساتھ نیچے کرنے تھے آنسو نہیں آتے یار آنسو نہیں آتی ہے تو آتی ہے نا ہائی کرنا بھی بات ایک یا 2 جملے پڑھنے مجھے معافی دینا یہ میرے ہاتھ دے تو اتنی ہے کری کہ علی کی بیٹی شام تو دن اب قصہ قبول کر علامہ آغا نصیب رضوی صاحب کہتے تھے کہ جب قیامت کا دن ہونا قیامت کا دن تو عرض سے ایک آواز آئے گی ہائے غریبی جن کی ہائے نکلے گی تو بی بی نے جلدی خراب ادا کر اللہ کہے کہ جبرائیل کون ہے جو آج کے دن ہائے کی صدائے لگا رہا ہے جبرائیل کہے کہ میرے مالک تیرا اسد اللہ علی ہے اللہ کہے کہ یا علی تو میرا اسد اللہ توں کہ ہائے کی صدائے لگا رہا تو ہائے کرنا کا تیری مرضی کی بات ہے علی فرمائیں گے میرے مالک ذرا پوری زمین پہ دیکھ جو بھی قبر سے اٹھ رہا ہے وہ کفن پہن کے آ رہا ہے ایک میرا غریب حسین ہے جو بغیر کفن کے آ رہا ہے جو بندہ ہائے نہ کرے اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جب علی چپ ہو کے پھر ایک آواز آئے گی ہائے غریبی اللہ کہے کہ اب کون ہے آواز آئے کہ اب خود حسین ہے اللہ کہے کہ حسین تو کی ہے کس لائن لگا رہا ہے حسین فرمائے کہ میرے مالک میں بیٹا تھا اپنے بابا علی کا مجھے بغیر کفن کے دیکھ کر میری بابا کی ہے نکل گئی میرے مالک ذرا شام کی طرف دیکھ میری 4 سال کی سکینہ تھی جو میرے بیٹے سجاد نے بغیر کفن کے دفن کر کیا ہے قبول کر جو ہے کرنے لگے ایک منظر تو برانے 1 منٹ مجھے دینا 30 سیکنڈ میرے بچ کے مجھے معافی کبرا سے معافی لے کے بھائی جان سے معافی لے کے جملہ تمہاری زبان میں کہنے لگا پڑھوں ایک جملہ اجازت ہے غریب تو غریب بندے دی دھی مر جاوے نا تے بندہ 20 سال بعد بھی پوچھے نا تیری دھی دی قبر کتھے اور بازو پھڑ کے نام لے جاندا ہے آندے تھے اپنی غریب دھی نو دفنایا ہن یا مینوں ماں جو خود ماتم کری اللہ تینوں کدی مدینے لے جاوے نا محمد دی قبر تے ہاتھ رکھ کے پوچھی ضرور اللہ دے نبی سونا میں وسنائے دھی دی قبر کتھے آپ کیا ہے قبول کرے جو ہے کل دن رات مل گئی ہے 30 سیکنڈ بچ کے مجھے معافی دینا جب محمد اپنی بیٹی غربت پہ چپ ہوتی ہے نا تو پھر نجف کا شان شریف فرماتے ہیں اللہ دے نبی میں تادے تو بھی بتا غریب محمد آدھے تو کی بھی غریب ہے علی آدھے نے تادی دھی دی قبر ملے یا نہ ملے دفن تے بطن تے ہوئی ہے نا علی آدھے نے میری 3 دیاں ہن تے دن رن رن کے مر گیا ہے کسے نشان پاکی جب اندر شیعہ بیٹھے ہیں جملے پہ ہے